مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، آج 2 جون 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ 1961 یکم جون کو حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمہ اللہ کا انتقال ہے۔ جیسا آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں اپنے اکابرین کی شخصیات پر جمعۃ المبارک کے مجمع میں گفتگو کیا کرتا ہوں، تو آج میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں چند باتیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھا پاؤں۔ میرے دوستو، آپ کی اور ہماری کامیابی کا مدار یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر، اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں سے وابستہ رہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے اکابر اور اپنے بڑوں پر اعتماد والا مزاج رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب امت کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔ آج وجہ یہ ہے ہم اپنے بزرگوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہوتی نہیں ہیں، یا کما حقہ میرے نوجوان کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے جہاں اکابرین کے حالات ہوں۔ تو آج کا نوجوان صرف سوشل میڈیا کے اندر گم ہو کے رہ گیا تو پھر ناکامی مقدر بن جاتی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں، اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اتنی بڑی شخصیت مفتی حسن صاحب کی قدردان ہوا کرتی تھی، اور حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کو جس وقت خانقاہ حضرت تھانوی کے تھانہ بھون جانا ہوتا تو حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہماری خانقاہ میں ایک نور آ گیا ہے۔ ان کی پیدائش 1880 کی ہے، اور 1880 میں پیدا اس وقت ہوئے تھے ضلع اٹک کے ایک گاؤں میں، اس وقت اسے کیمل پور کہا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت نے راولپنڈی میں سبق پڑھے اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، خانقاہ تھانہ بھون تشریف لے گئے، اور پھر امرتسر میں قیام رکھا ہے۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے والد مکرم حضرت مولانا اللہ داد رحمہ اللہ، یہ بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں سے نوازا تھا، اور چاروں بیٹے عالم ہیں۔ مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے 3 بھائی اور بھی ہیں۔ میں آج کی اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے لیے چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ خاتم المحدثین مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے پاس وقت گزارا، اور ان سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ انور شاہ کشمیری وہ ہے جس کے بارے میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر پڑھ کے فرماتے تھے، بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر پڑھ کے حضرت کشمیری نے فرمایا تھا کہ میں اردو زبان نہیں پڑھا کرتا تھا، میں عربی زبان کا مطالعہ کرتا تھا، لیکن مولانا اشرف علی نے جب تفسیر بیان القرآن اردو زبان میں لکھی تو میں یہ بات سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ اردو کا دامن بے علم سے خالی نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو رب نے یہ ذہانت دی تھی، کہتے ہیں چلتا پھرتا یہ کتب خانہ تھے اپنے وقت کے، اور ایسے ایسے علوم معارف ان کی ذات سے نکلے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک گراں قدر خدمات اور پھر بہاولپور کا سفر آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں۔ تو مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ نے ان سے پڑھا ہے، اور اپنے وقت کے یہ نابغہ روز شخصیات نے حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کو علم کے سانچے میں ایسے ڈھالا تھا
کہ پھر دنیا نے حضرت مفتی حسن صاحب کے سامنے سر جھکائے ہیں. اور حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ نے صرف علم، تدریس اور تصوف میں مقام حاصل نہیں کیا، بلکہ سیاست اسلامیہ میں بھی ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پاکستان بنا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جہاں اور علماء کرام تھے، مثلا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، ان میں حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کا نام ایک سر فہرست نام. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے مطابق حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ ملک پاکستان کے بہت بڑے حامی اور ان کے بانیان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کو رب کریم نے اتنی ولایت عطا فرمائی تھی کہ ان کے ساتھ ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا کہ دنیا دنگ رہ گئی. ایک مرتبہ ان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف تھی اور ڈاکٹر حضرات نے آپریشن کرنا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ نشہ نہیں دیں گے، یہ فل انیستھیزیا جو دیتے ہیں نا، فل نشہ، اور اس نشے میں اگرچہ جائز مجبوری میں نشہ دیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا میں نشہ نہیں لوں گا، میں نے نہیں لینا. تو فرمایا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، اور اس ذکر کے دوران انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، آپ حضرات آپریشن کر لینا. اور ڈاکٹروں نے آپریشن ان کی جاگتے حالت میں کیا ان کے ذکر کے دوران. آپ اندازہ لگائیں کیا یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نہیں ہے؟ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک تیر لگا، فرمایا جب یہ نماز شروع کریں گے وہ تیر نکال لینا، ابھی تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو میرے دوستو، حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نامی گرامی ایک مقام اور مرتبہ موجود ہے. جب یہ ملک پاکستان میں تشریف لائے تھے اور یہاں پر آ کر انہوں نے دعوت اللہ اور دین کا کام شروع فرمایا، تو لوگ ان سے بیعت ہوا کرتے تھے اور بیعت ہونے کے لیے آیا کرتے تھے. میں نے ان کا واقعہ پڑھا ہے کہ ان سے ایک شخص جو بیعت ہوئے اور وہ بہت بڑے سرکاری افسر تھے، جب حضرت سے بیعت کے لیے بار بار انہوں نے تقاضا فرمایا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں، تو حضرت نے ان سے ذرائع آمدنی پوچھا کہ آپ کا کھانا پینا گزر بسر کیسا ہے. تو انہوں نے فرمایا فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں، فلاں یہ. تو فرمایا سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا، اس نوکری میں کوئی خرد برد بھی کی تھی، حکومتی لیول پہ کوئی پیسے اوپر نیچے بھی کیے تھے؟ انہوں نے کہا جی حضرت کون سا محکمہ ہے جہاں نہیں ہوتا، ہم بعض اوقات ریلوے کے ٹکٹ یوں، وہ ریلوے میں تھے نا، ہم ٹکٹ یوں کر لیتے، کسی کو یوں دے دیا کسی کو. فرمایا آپ کو اجازت تھی محکمہ کی طرف سے؟ کہا جی نہیں. تو کہا حساب لگاؤ پوری زندگی میں کتنی خرد برد کی ہے. انہوں نے کہا پوری زندگی کا؟ کہا جی ہاں حساب لگاؤ. بیعت نہیں فرمایا اور وہ چلے گئے. اور انہوں نے حساب کیا، کچھ ذہن پہ زور دیا، کچھ اندازہ لگایا، کچھ یادداشت سے حاصل کیا، تو اس وقت کے لاکھوں روپے بنے. اور اس شخص کے پاس یہ توفیق نہیں تھی کہ اپنی جیب سے وہ خرد برد والے پیسے حکومت کو واپس لوٹا سکے. اور ادھر سے مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ ان کے پیر اور شیخ ہونے والے تھے، ان کا تقاضا تھا کہ پہلے آپ لوٹا کے آئیں گے. تو اس شخص نے اپنا ملکیتی مکان فروخت کیا اور سب کچھ بیچ بوچ کے حکومتی خزانے میں جمع کرایا. حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی دامت برکاتہم جو ان کے فرزند ارجمند ہیں اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے حالاً شیخ الحدیث اور محتمم ہیں، وہ ایک جملہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کسی اللہ والے نے اس موقع پہ یوں فرمایا تھا کہ یہ بزرگوں نے اپنے دامن کو جھاڑ کے دامن مفتی حسن سے وابستہ ہونا کو ترجیح اور اچھا سمجھا. یعنی اس طرح تقویٰ اور طہارت جس آدمی کا کام ہو کہ آپ کی ذرائع آمدن کے معاملے میں کوئی شبہ چیز بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. قرآن کریم کی جب تفسیر بیان فرماتے تھے، ایسے ایسے علوم بیان فرماتے کہ عقل دنگ رہ جاتی. ایک مرتبہ گجرانوالہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی. تو اس پہ آیت پڑھی 15ویں پارے کی پہلی آیت سورۃ بنی اسرائیل کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور اس کو بتانے لگے، فرمایا اس میں 4 علوم کی باتیں ہیں جو آپ لوگ سمجھو گے. ایک علم کلام یعنی عقیدے کی بات ہے، اور ایک علم ریاضی کی بات ہے، اور اس طرح 2 علوم اور بھی ہیں. تو 2 دن کا درس تھا، پہلے دن میں 2 علوم بیان فرمائے، اگلے دن میں 2 علوم. فرمایا پہلا علم جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں لے گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، فرمایا اس کا ماننا فرض ہے، یہ علم کلام ہے، عقیدے کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ لے گئے. اور دوسرا اس آیت میں لفظ ہے لیلن،
सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इसका माना होता है रात का कुछ हिस्सा। फरमाया ये इल्म रियाजी है। कहा जी वो कैसे? कहा रात पूरी अल्लाह ने नहीं फरमाई, रात के कुछ हिस्से की बात फरमाई है। मौजूदा साइंस इस नतीजे पे पहुंची है कि रात कहते हैं दिन के ऊपर साया पड़ जाए, और वो साया कब तक रहता है? इन जदीद लोगों की तहकीक है कि आप ऊपर की तरफ सफ़र शुरू करें और जिस वक्त आप 52 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उस वक्त रात का साया ख़त्म हो चुका होगा, आगे दिन रात की कोई तरतीब नहीं है, वो माफ़ौक का मामलात हैं और वो अल्लाह ताला की एक अजीब कुदरत का इजहार है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने लैलन फरमाया, रात का कुछ हिस्सा। तो जब जिब्राईल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले तो जहां हुजूर पाक अर्श मौला तक पहुंचे वहां ये 52 किलोमीटर का साया क्या चीज़ है? तो फरमाया रात के कुछ हिस्से में इस जगह से गुजरे, आगे मावरा के माहौल में रहे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इल्म रियाजी भी समझा दिया कि रात का कुछ हिस्सा है। ये दो उलूम इस तरह तफसील से बयान फरमाए। और वो साहब कहते हैं जो इस बयान को लिख रहे थे कि अगले दिन हज़रत ने दो उलूम और बयान फरमाने थे, और वो कहते हैं मेरी बदकिस्मती कि मैं अगले दर्स में शरीक नहीं हो सका और अगले दो उलूम में लिख ना सका। तो इस तरह की बातें और इस तरह समझाने का अंदाज़ अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया था। हज़रत मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह ने जिस वक़्त मुल्क पाकिस्तान बन गया तो उस वक़्त मुल्क पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े हज़रात को इस बात का यकीन दिलाया कि आपने उलमाए कराम के साथ रहकर इस मुल्क को हासिल किया है, तो अब आप हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के यकीनन मुखलिस हैं, तो इस्लामी शरीयत का निफाज कब होगा? कायद आज़म का जल्दी इंतकाल हो गया था और उसके बाद हम सफ़ेद अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकल के काले अंग्रेज़ की ग़ुलामी में आने ही लगे थे। तो मुफ्ती हसन साहब को उस वक़्त के ज़िम्मेदारान, जिसमें ग़ालिबन हज़रत मौलाना एहतशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई उस वक़्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब से, तो उन्होंने कहा तुम मौलवी तो एक बात पे मुत्तफ़िक ही नहीं हो, हम कौन सा इस्लाम नाफिज़ करें? सुन्नियों वाला करें, गैर सुन्नियों वाला करें, आल हदीसों वाला करें, बरेलवियों वाला करें, देवबंदियों वाला करें, कौन सा इस्लाम नाफिज़ करें? तुम पहले एक बात पे मुत्तफ़िक तो हो जाओ। ये ऐसा फंदा था कि जिसका जवाब मौलवी नहीं देंगे। तो हज़रत मौलाना थानवी एहतशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह और उस वक्त मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह, मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह, और उसमें हज़रत मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह की राय को एक बड़ी कदर की निगाह से देखा गया और सबको कराची में जमा किया गया। और तमाम जो इस्लाम के नाम लेवा फ़िरक थे ना, इन तमाम फ़िरकों को एक जगह इकट्ठा बिठाकर मुल्क पाकिस्तान के इस्लामी दस्तूर पर निकात मुरतब किए गए। तो 22 नुक्ते, 22 निकात, 22 पॉइंट्स ये वहाँ पर मुरतब हुए और इन्हें हुकूमत वक़्त को पेश किया कि जितने कलमे के नाम लेवा लोग हैं ना, ये सब इस इस्लाम के दस्तूर पे मुत्तफ़िक हैं, आप इसको नाफिज़ फरमा दें। लेकिन उस वक़्त भी धोखा दिया गया था और वो धोखा आज तक चल रहा है। इस्लाम के नाम पे मुल्क बना पर इस्लाम नाफिज़ ना हो सका। इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और यहाँ के ज़िम्मेदार लोग कहते हैं जी एक दो बोतल शराब की किसी की गाड़ी से निकल आए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और वहाँ सूद को तरतीब सारी रख दी गई। मैं हैरान हूँ, पता नहीं है कैसा इन लोगों के दिल में मामला था। ये अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारी कौमी असम्बली में अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और वहाँ पर साथ साथ स्पीकर, और ये चीज़ भी फिट है कि जब अजान की आवाज़ आती है ना तो उस वक्त सब मुतवज्जे हो जाते हैं, शुक्र है अजान में खामोश होते हैं, और अजान के बाद फिर इजलास को जारी रखते हैं। ये अब जमीयत उलमा इस्लाम ने इस पर करारदाद दी कि यार कुछ तो बंदा हया करे। अजान आ गई, आपने अजान पे वक्फा कर लिया और फिर इजलास चलाया, जी नहीं अब फिर मस्जिद चलें, नमाज पढ़ने के बाद वापस आ। ये 4 दिन पहले बात मंजूर हुई है, कब पाकिस्तान बना और कब ये मामला हो रहा है। तो इन उलमाए कराम की बातें तो इखलास पर मुश्तमिल थी, लेकिन सामने मनवाने की हैसियत और मामलात नहीं थे। हज़रत मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह ने जामिया अशरफिया की बुनियाद रखी है, और ये जामिया अशरफिया इस दौर का ये एक वो इदारा है जिसकी हज़रत ने बुनियाद रखते वक्त 4 चीज़ों की बात फरमाया। मज़हब, आज़ादी, सादगी और बुलंद किरदारी यहाँ के पढ़ने पढ़ाने वालों में होनी चाहिए। मजहबियत का माना कि यहाँ पढ़ने वाला हर आदमी दीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम की तरवीज के लिए पढ़े, जॉब के लिए हम नहीं पढ़ते। कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मदरसे और मस्जिद की तालीमें तो हम लेते हैं, लेकिन दोनों के पढ़ने पढ़ाने वालों में एक बुनियादी फ़र्क है।
وہاں پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں جاب میں، تنخواہ میں، نوکری کے معاملات پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا اس چیز پہ نظر نہیں رکھتا، وہ یہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ کا دین ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچانے والا میں بن جاؤں۔ یہاں نظریہ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مذہبیت، ہماری پہلی بنیاد مذہب کی ترویج ہوگی۔ دوسری بنیاد آزادی۔ آزادی کا معنی یہ ہم حکومتی کاسا لیس نہیں ہوں گے کہ ہم ان سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ فنڈ لیں اور یہاں پر مدرسے کو چلائیں، جی نہیں، ہم عوامی چندے پر رکھیں گے۔ اس وقت پورے پاکستان کے جملہ مدارس جو ہیں، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت کوئی 1 روپیہ بھی حکومتی فنڈ نہیں لیا جاتا، 1 روپیہ بھی، اور یہ عوامی چندے پر چل رہے ہیں، توکل اللہ کی ترتیب پہ۔ اور یقین مانیے یہ رزلٹ جو علماء کرام نے دیا ہے نا ملک میں، اس جیسا رزلٹ تو پاکستان کی کالج اور یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے۔ میں بڑے مقام شکر سے کہتا ہوں اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہمارے کالجز اور یونیورسٹی سطح پہ پاکستان کا نمبر کون سا ہے، اور مدرسے اور مسجد کی حفاظت کی ترتیب پہ پاکستان کا نمبر کون سا ہے۔ دنیا ہمارے پاس یہاں دین پڑھنے آتی ہے، اور ہمارے والد دنیا پڑھنے کے لیے ایکسفورڈ جاتے ہیں، ہم کیلیفورنیا کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں پھر یہاں کے کالج اور یونیورسٹیز نے اپنے فرائض منصبی کو صحیح انجام دیا یا علماء اور مدارس نے دی؟ تو طے شدہ بات ہے۔ اور پھر بھی بعض اوقات سرکاری لیول پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو عالم بنے وہ ڈاکٹر بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں جو یونیورسٹی سے ڈاکٹر بنے وہ عالم اور حافظ بھی ہو۔ آپ بھی اس تعلیم کو رائج فرما لیں، لیکن الحمدللہ مدارس قائم ہے اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ میرے دوست، حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ نے یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ کام فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ رکھا آزادی، کہ ہم چندہ نہیں لیں گے حکومتی سطح پہ۔ تیسرے نمبر پہ رکھا، فرمایا یہ چیز ہوگی تیسرے نمبر پہ سادگی۔ سادگی کا کیا معنی؟ یہاں کوئی نواب کا بیٹا پڑھنے آئے گا یا ایک فقیر کا بیٹا پڑھنے آئے گا، اس کے خوراک میں، اس کی رہائش میں، اس کے لباس میں اور اس کے پڑھنے کے انداز میں برابری ہوگی۔ یہ نہیں ہے نواب صاحب کا بیٹا کرسی پہ بیٹھے اور غریب کا بیٹا ریڑھی چڑھانے والے کا نیچے بیٹھے ہے، اور وہ جو ہے نا اس لباس میں اور اس کا خاص لباس ہے اور اس کا یہ لباس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سادگی یہ تیسرے نمبر پہ رکھا، اور چوتھے نمبر پہ بلند کرداری رکھی۔ بلند کرداری کا معنی ہم خوددار قوم ہیں، ہم کسی کے کاسا لیس نہیں ہیں، ہم جھکنے والے کسی کے سامنے نہیں ہیں۔ جہاں جائیں گے دین کی خدمت کے لیے جائیں گے، کسی کے جو چاپلوس بن کے اور کسی کی لالچ میں نہیں جائیں گے۔ اور میرے دوستوں، میں یہی بات سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ مسجد کا امام جو ہے وہ اللہ کے گھر کا ملازم ہے، وہ آپ کے گھر کا ملازم نہیں ہے۔ یہ جو آج مسجد کے ائمہ کی ناقدری کی جاتی ہے نا، مولوی صاحب 2 منٹ اب لیٹ ہو گئے تھے، آپ نے نماز ظہر نماز عصر میں پڑھانی تھی، اب لیٹ ہو گئے۔ وہ 2.5 گھنٹے ولیمے کے انتظار کرنے والی قوم 2 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیتی۔ میں نے تو دیکھا ہے، بلکہ سنا بھی ہے، حال میں بیٹھ کر حال ولیمہ شروع نہیں پہ کرے تھے، حال آدھا گھنٹہ تو گزر گیا، آدھا گھنٹہ نماز کا گزر جائے تو ہمارے یہاں کوئی لڑائیاں اور فساد شروع ہو جائے۔ تو فرمایا بلند کرداری ہونی چاہیے علماء میں۔ عالم کسی کی ذات کا ملازم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھے نمبر کی چیز تھی، اور اس بنیاد پر جب انہوں نے مدرسہ قائم فرمایا، اس مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کا تو ایک پورا نام ہے۔ میں 2-4 ان پڑھانے والے اساتذہ کا نام آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں جو علمی آسمان پہ چمکتے ستارے ہیں۔ مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے اور شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور یہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث، جامعہ اشرفیہ کا شیخ الحدیث رہا ہے حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کی جو زیر نگرانی بنا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، اتنا بڑا نام کہ ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے سر سے ٹوپی گر جائے، اتنی بلند درجے پہ فائز، جس نے حدیث میں، تفسیر میں، علم فقہ میں، علم کلام میں، سیرت میں کیا سے کیا اپنے قلم کے ساتھ امت کی رہنمائی نہیں کی، یہ بھی اسی مدرسے کے استاذ رہے۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، جن کے شاگردوں میں انسان تو انسان، جنات بھی بیٹھا کرتے تھے، اور جنات اپنے بچوں کو علم حدیث پڑھانے کے لیے حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کے پاس سبق میں داخلہ دلوانے آتے۔
حضرت کے شاگرد تو بدر کے میدان کے پہاڑیوں پہ اوپر بیٹھنے والے جنات میں شامل تھے. یہ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ جیسی شخصیت بھی یہاں کے اساتذہ میں رہے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ, حضرت کے فرزند ارجمند, ان کی تو ویڈیو کی کلپ بھی آج بھی موجود ہے. ان کی وفات کے وقت سارے اوپر ٹھہرے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرے ایمان کے گواہ ہو جاؤ, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور دوں دار فانی سے کوچ کر گئے. یہ بھی یہاں کے استاذ ہیں. اور حضرت مولانا صوفی محمد سرور رحمہ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے. آپ اور ہم حضرت مولانا مفتی حسن میواتی دامت برکاتہم کو جانتے ہیں, ان کے شیخ یہ بھی اسی مدرسے کے استاد رہے. اور میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں, شاید چند بندوں کو اس پر سوال اٹھے, لیکن میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں, میری زمانہ طالب علمی کی بات. ہمیں کسی نے بتایا کہ حضرت صوفی محمد سرور رحمہ اللہ کے پاس ایک انگوٹھی ہے, جو انگوٹھی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور جو صبح اٹھے تو وہ انگوٹھی ان کے پاس تھی. ہمیں بڑا تعجب ہوا, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مفتی صوفی محمد سرور رحمہ اللہ کی خدمت میں جہاں باقی طلب آ گئے تھے وہاں شامل ہونے میں خود بھی شامل تھا. حضرت کے درس میں ہم گئے, حضرت سے سوالات و جوابات ہوئے, حضرت نے نصائح فرمائے. حضرت کی اس دن ماشاءاللہ ہفتہ وار مجلس بھی تھی, مفتی حسن میواتی دامت برکاتہم یہ بھی اس میں تشریف فرما تھے. تو حضرت سے میں نے آگے بڑھ کے بڑی ادب سے عرض کیا کہ شیخ ہم نے ایسے سنا ہے, ایسی بات؟ تو فرمایا جی ایسی بات. وہ ہم نے پرچی لکھ کے دی تھی. تو فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہم اس انگوٹھی کی زیارت کرنے آتے. تو شیخ نے اپنے گلے میں جیسے تعویذ بنا کے رکھتے ہیں نا, ویسے وہ انگوٹھی سمائی ہوئی تھی, اور وہ نکالی اور ہمیں اس کی زیارت کرا. اور فرمایا یہ انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عطا فرمائی ہے, اور اس طرح کی یہ انگوٹھی سب جب صبح اٹھے تو آگے موجود تھی, آپ دیکھ لیں. میں نے اس انگوٹھی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس جیسا شیخ الحدیث اور پیر طریقت, یہ بھی اسی مدرسے کے استاذ, ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا خالد محمود, علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ. میں نے موطئ امام مالک کے کچھ درس بطور خصوصی حضرت سے یہاں پڑھے ہیں, اور یہاں شرکت کی حضرت کے درس میں. یہ بھی یہاں کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. باقی جملہ اساتذہ ایک نام ہے دنیا میں, یہ لوگ یہاں رہے ہیں میرے دوستوں. اور حضرت کا مدرسہ اور حضرت کی پوری ترتیب, یقین مانے ایک پوری دنیا میں ایک نامی گرامی شخصیات ہے. اور جب 1 جون 1961 حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کراچی میں تھے, اور وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے میں تاخیر نہ کرنا. اتنا جلد جنازہ ہوا حضرت کی وصیت کے مطابق کہ خاندان کے قریبی افراد میں ان کی غالباً اولاد بھی پورے شریک نہیں ہو پائے. کیوں؟ ایک حدیث پاک پہ عمل کیا. فرمایا جو نیک روح ہوتی ہے اس کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے چارپائی جنازہ پہ, قدمونی قدمونی, مجھے جنت کی طرف جلدی لے جا. ہاں جو بد روحیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا ویلہا ان تذہبون بہا, میں کہاں لے جا رہا ہوں, میں نہ لے جاؤ. اپنا نام نیک روحوں میں لکھوایا. حضرت مولانا کی زندگی پر میں آپ کی خدمت میں کہاں سے کہاں بات کر سکتا ہوں, لیکن مختصر انداز میں نے بات کی ہے, تفصیلاً میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ حضرت کی زندگی پر سوانح حیات ہے. یہ کتاب ہے احسن السوانح, حضرت مفتی حسن امرتسری رحمہ اللہ کے زندگی پر مشتمل. یہ ان کے فرزند ارجمند شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم, جو حالاً شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے, انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے تحفہ عطا فرمائی. تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, خرید بھی سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. گوگل جا کر ادھر ادھر کی باتیں, ایران توران کی باتیں سرچ کرنے سے بہتر ہے ہم اپنے اکابر اپنے بزرگوں کو پڑھیں. آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, کوئی مشکل معاملہ بھی نہیں ہے. یقین مانے اتنا آسان سے آسان تر ہے, انسان حیران رہ جاتا ہے کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا, اور حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے ان رتبات اور مقامات سے نوازا کہ اس جیسی اس دھرتی پر مثال ملنا مشکل ہے. ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کے اقوال میں کہ مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کو میں جب پڑھتا گیا, یقین مانے بعض اوقات تو ایسے ایسے واقعات یہاں آئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی. اتنی بڑی علمی شخصیت, اتنے بڑے لوگ ایسی ایسی وصیت اور ایسی ایسی نصیحت فرما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور شیخ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت عطا فرمائی تھی, اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق عطا فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کیا تھا.
فرماتے ہیں ان کی وفات والے سال میں بھی 2 مرتبہ قرآن کریم کا ختم تھا، یعنی عرضہ اخیرہ جو 2 مرتبہ کا تھا وہاں حضرت کے معاملات میں شامل تھے۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں حضرت کی ان نصیحتوں اور وصیتوں کو سنا دوں کہ جو شیخ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے اہل و عیال کو نصیحت فرمائی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے ساتھ آپ نے یہ معاملہ، میرے بعد یہ معاملہ رکھنا ہے۔ آپ ذرا توجہ رکھنا، یہ حضرت کی ہیں تو تفصیلی نصیحتیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ رکھنا مختصر انداز میں۔ پہلی وصیت یہ لکھی، یہ وصیت اپنے ساتھ لکھ کر رکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میری ملکیت میں کچھ دینی کتابیں ہیں اور گھر کا معمولی سامان بھی ہے، میری وفات کے فوراً بعد اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ کتابیں اور معمولی سامان بھی، بینک بیلنس نہیں تھے، باقی معاملہ نہیں تھا، اور ہمارے ہاں کسی کی وفات ہو جائے سال ہاں سال تک اس کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اور سارے کہتے ہیں ہم مل کے تو کھا رہے ہیں، یہ سارے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ چاہے نماز پہلی صف میں ہم ٹھہریں، دوسری صف میں ٹھہریں، حج اور عمرے کے معاملات پہ جائیں، جب تک ہم نے وراثت اس کی تقسیم نہیں کی ہم گناہ گاری کی لسٹ میں شامل ہیں۔ تو حضرت نے اپنے معمولی سامان پہ وصیت فرمائی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا میری کتابوں میں شاید کوئی کتاب مدرسے جامعہ اشرفیہ کی ہو تو اسے فوراً واپس کر دیا جائے، کیونکہ وہ مدرسے کی ملکیت ہے، میری ذات کی نہیں ہے۔ اور تیسرا نمبر فرمایا جہاں میری وفات ہو مجھے وہیں دفن کیا جائے۔ کراچی میں وفات ہوئی، کراچی میں ہی جنازہ ہوا، کراچی میں ان کی قبر مبارک بنی ہے، لاہور نہیں لایا گیا، وہاں مجھے فوراً ہی وہیں دفن کر دیا جائے، اور پوری ترتیب کے ساتھ وہاں لکھ دیا۔ اور فرمایا جب آپ لوگ مجھے ایصال ثواب کریں، مجھے نیکیاں بھیجیں، تو وہ ترتیب نہ رکھیں جو دنیا میں رسموں کی ترتیب چلتی ہے۔ ہمارے یہاں رسم کی ترتیب کیا ہے؟ بھئی ہم 3 دن بعد کل پڑھیں گے، ہم ختم قرآن پڑھیں گے، 3 دن بعد مجمع اکٹھا کریں گے، تو لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ دینی کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام تشریف لے گئے، اہل بیت ائمہ تشریف لے گئے، باقی بڑے بڑے، کیا ان میں یہ ترتیبیں تھیں؟ نہیں تھی۔ تو آپ کہیں گے ہم نے قرآن کریم کا ایصال ثواب کرنا ہے تو کیسا کریں؟ تو بابا جب چاہیں پڑھ کے بھیجیں، فوراً پڑھ کے بھیج دیں۔ یہ 3 دن 2 دن 1 دن کی قید آپ کیوں لگاتے ہیں؟ ایک بندہ گرفتار ہو جائے تو فوراً اس کو چھڑوایا جاتا ہے، تو ایک بندہ قبر میں گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری آخرت کا معاملہ کیا ہونا ہے، ہم وہاں پکڑے جائیں گے یا بخشے جائیں گے، تو ہم فوراً ایصال ثواب شروع کر دیں۔ اس کے لیے مجمع کو بلا کر پڑھوانا کیا ہے؟ میں اپنے ابا کے لیے کیوں نہیں پڑھتا، یا میں اپنی اماں جان کے لیے کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم خود پڑھیں۔ اس طرح کی ترتیب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھائی تھی کہ سارے بیٹھ کے خود پڑھنا شروع کر دو، کیا اعلانات ہے اور کیا مجمع کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو فرمایا میرے لیے بھی ایسے ہی کیا جائے تو آپ کا بہت احسان ہوگا، کیونکہ یہ سنت کی ترتیب ہے۔ اور پھر وصیت فرمائی کہ اپنی اولاد کو اور دوستوں کو فرمایا کہ روزانہ مجھے سورۃ یاسین پڑھ کے بھیجیں، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار قل هو اللہ ضرور پڑھیں۔ میں ایک بات سب دوستوں کو کہتا ہوں، یہ جو 3 بار قل هو اللہ ہے نا، یہ ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں، اور اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابر کو یہ ایصال ثواب کر دیں۔ ہر نماز کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 دفعہ قل هو اللہ، تو یہ 1 قرآن کریم کا ثواب بن جائے گا، اور 5 تھی ہے 15 قرآن کریم کے ثواب 5 نمازوں میں بن جائیں گے اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ اکثر طور پہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان کے لیے ختم قرآن کراؤں گا۔ میں خدا کے بندے، کیا ختم قرآن میں مجمع اکٹھا کرے گا؟ تو یہاں بیٹھ کے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے تو یہ ختم قرآن کا ثواب تیرے ماں باپ کو چلا جائے گا۔ تو فرمایا یہ کیا جائے، اور پھر فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو ایک بات کہتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہشتی زیور ہے، جزاء الاعمال ہے، تعلیم الدین ہے، ان کے ملفوظات ہیں، اس کو ضرور پڑھا جائے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی اپنے شیخ، اپنے پیر کی بات فرمائی، اسی کے ترتیب پہ کام کیا جائے۔ اگر مدرسے میں چندہ کم بھی جمع ہو، یہاں دینی کام کی سپیڈ کو کم نہ کیا جائے، یعنی قرض لے کر بھی دینی کام کیا جا سکتا ہے، آپ نے ویسے رکھنا ہے۔ تو حضرت نے اس طرح پوری ترتیبوں کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یقین مانے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا ایک صفحہ پڑھیں، انسان کی زندگی بدلنے کے لیے اس میں سامان کافی ہے۔ حضرت کے شاگردوں اور خلفاء میں سید امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا نام آتا ہے، وہ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، حضرت سے خوشہ چین نسبت رکھتے اور ان کے خلیفہ مجاز ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمہ اللہ، اتنے بلند پایا ذہین بندہ شاید کسی نے دیکھا ہو، یہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے
حضرت کو اتنے بڑے بڑے شاگرد اور اتنے بڑے بڑے بزرگ عطا فرمائے تھے جو ان کی نسبت سے تھے، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، رب کریم حضرت شیخ کی قبور کو نور سے منور فرمائے اور حضرت کا فیض اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، قادیانی اور مرزائی میں کیا فرق ہے؟ بیٹا کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی لوگ ہیں، قادیانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، مرزائی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مذہب ہے مرزا قادیانی کے متبعین کا، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، اس بنیاد پہ ان کو کہہ دیتے ہیں۔ ہاں ضلع گرداسپور میں علاقہ قادیان ہے، وہاں کے رہنے والا کوئی مسلمان علاقے کے نسبت سے تو قادیانی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل دنیا میں کوئی مسلمان خود کو قادیانی کہلواتا نہیں ہے، تو یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ مفتی صاحب ہم وضاحت فرما دیں، استخارہ کرنا ہے، استخارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو، شریعت میں استخارہ جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی ایسی تعلیم ارشاد فرمائی تھی جیسے ہمیں نماز سکھایا کرتے تھے، ایسے استخارے کی تعلیم فرماتے۔ تو استخارہ دو کاموں میں ایک کام کے اندر کرنا ہوتا ہے، اور وہ جائز کام ہیں، دونوں جائز ہیں۔ مثلا میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو کپڑے کا کاروبار کروں یا درزی کا کاروبار کروں، اب دونوں جائز ہیں، ان میں سے ایک کے اندر استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ آپ اس میں استخارہ کریں جو ایک ناجائز ہو اور ایک جائز ہو۔ مثلا بھئی میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، استخارہ کر لوں، رکھ لوں یا کٹا لوں، تو کٹانا تو حرام ہے، رکھنا حلال ہے، تو حلال حرام کے جمع کر کے آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثلا میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو بابا نماز پڑھنا تو واجب اور فرض ہے، تو آپ اس میں استخارہ نہیں کر سکتے، استخارہ اس میں کر سکتے کہ دو جائز چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز رکھ لو۔ اب استخارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ استخارے کا ایک طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے، پتہ نہیں کیا ترتیبیں بتاتے ہیں، یہ پڑھیں اور رات کو اس کروٹ پہ سو کے نہ کسی سے بولے، نہ بات کریں، نہ اٹھیں، نہ پانی پئیں، صبح اٹھ کے جو خواب دیکھے ہمیں بتا دیں۔ یہ نانی بوڑھیاں والے طریقے ہیں، اللہ رسول کی بات یہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق آپ دعا پڑھ لیں، آپ کو خواب نظر آ جائے تب بھی اچھا، نہ نظر آ جائے تب بھی اچھا، تو آپ کہیں گے پھر پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ چلانے کی ترتیب بھی حدیث میں موجود ہے۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کے جو دل کی رجحان کی ترتیبیں ہیں، آپ کا دل کا میلان، آپ کی توجہ ایک طرف بیٹھ جائے گی، ہاں یہ کرنا چاہیے، اس کو استخارے کا جواب سمجھ لیں۔ مثلا آپ نے اس جگہ رشتہ کرنا ہے، رشتہ ہم کریں یا نہ کریں، آپ نے استخارہ کر لیا، چاہے تو خواب ڈو منجیاں ہی ڈٹھے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ڈو منجیاں وہندیاں پیان، میں کہ جی چھوٹیاں وہندیاں پہ تو منجا ڈو وہندیاں پیاں سن وائنتی اپنی خرانی گھا کھا سن۔ ہمارے ہاں عجیب ترتیب، بھئی تیرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے اس کی دین اور اس کی شکل پسند ہے، رشتہ کر لو، اس بات کی طرف دل ہو گیا تو بس کر لیں، یہ استخارے کا جواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے خواب کچھ اور دیکھا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کبھی کبھی خواب کا کوئی تعلق ہو، لیکن خواب کا ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت آپ نے خواب دیکھنا ہے اور اس طرح دیکھنا ہے۔ تو یہ 7 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، 7 دن تک آپ پڑھ لیں اور دل ایک طرف آپ کا بیٹھ جائے گا، اس کو استخارے کا جواب سمجھیں۔ مسئلہ نمبر 2 کہتے ہیں بندہ پہ اور غسل واجب ہے، اس صورت میں مسجد میں نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، بعد میں پتہ چلے مجھ پہ غسل واجب تھا تو کیا؟ یعنی بھولے سے وہ مسجد آیا ہے نا، اس کو نہیں پتہ تھا میرے اوپر غسل واجب ہے اور وہ آ گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، یا احتلام ہوا رات کو اور اس کو علم میں نہیں تھا، وہ آ کر وضو کر کے نماز پڑھ گیا، تو گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا تو کفر کے درجے پہ بعض اوقات پہنچا دیتا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے۔ ہاں بھولے سے ہو گیا ہے، معافی مانگ لیں، جتنی نمازیں اس وقت میں پڑھ لی تھی دوبارہ غسل کر کے قضا لوٹا لیں، تو اس پر تو کوئی جرم نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔